السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے جنید یوسف زئی۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بریگزٹ کو، کہ بریگزٹ کیا ہے، بریگزٹ کیوں ہو رہا ہے، اینڈ بریگزٹ ڈیل اور نو ڈیل کیا ہے۔ یہ تین اہم سوالات ہیں اور آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ان تینوں سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ سب سے پہلے بریگزٹ کیا ہے؟ بریگزٹ یعنی بریٹن ایگزٹ، برطانیہ کا نکلنا یعنی ایگزٹ کرنا یورپی یونین سے۔ تو اٹس مین کہ برطانیہ کا یورپی یونین سے باہر نکلنا۔ یورپی یونین کیا ہے؟ یورپی یونین 28 ممالک کا ایک اتحاد ہے۔ یہ اتحاد 1993 میں بنا۔ اس میں 28 ممالک ہے اور یہ اسی وجہ سے بنا تاکہ تمام ممالک، جو 28 ممالک ہے، آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یہ تجارت کر سکے اور بہت ساری چیزیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنا، آنا جانا، تجارت کرنا، جابس کرنا، تاکہ یہ تمام ممالک ایک دوسرے پر ڈپینڈنٹ ہو، تاکہ جنگ کی نوعیت پیدا نہ ہو جائے۔ اگر ایک ملک علیحدہ ہو اور ان کی بارڈرز ہو، ان کے اپنے معاملات ہوں، تو پھر جنگ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا یا اس طرح کے ممالک، پھر جنگ کی نوعیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ یورپ یونین اس لیے بنایا گیا، ورلڈ وار کے بعد 2 کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ تمام ممالک انٹر کنیکٹڈ ہو تاکہ کسی جنگ کی نوعیت پیدا نہ ہو جائے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارے، کوئی بارڈرز وغیرہ نہ ہو، کوئی سیکیورٹی ایشوز نہ ہو۔ تو اور آپ نے دیکھا کہ اس مقصد میں یورپی یونین کامیاب بھی ہوا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ اینڈ یورپی یونین کے جتنے بھی ممالک ہیں، سب لوگ زبردست زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پر اعلیٰ تعلیم ہے، وہاں پر جابس ہیں، وہاں پر ہیلتھ ہے، ایوری تھنگ، ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ ہے یورپی یونین اور بریگزٹ یعنی برطانیہ کا یورپی یونین سے نکلنا۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم جاتے ہیں تاریخ میں، بہت دور نہیں، 2016 کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ 2016 میں ڈیوڈ کیمرون جب برطانیہ کے پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت یہ ہوا کہ وہاں پر ایک ریفرینڈم کیا گیا اور ریفرینڈم میں 2 آپشن تھے۔ ایک یہ تھا کہ ہم نے یورپی یونین سے نہیں نکلنا، اینڈ سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ ہم نے یورپی یونین سے نکلنا ہے۔ اب یورپی یونین سے بہت سارے لوگوں کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم نے یورپی یونین سے نکلنا ہے۔ 52% لوگوں نے یہ فیصلہ دیا۔ اس کے بعد ڈیوڈ کیمرون خود اس چیز سے ایگری نہیں تھے کہ ہم یورپی یونین سے نکل جائیں۔ ان کے اپنے تحفظات تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا ریزائن کرنے کا اور وہ مستعفی ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ٹریسا مے منتخب ہوئی، الیکشن ہوا، ٹریسا مے آئی، انہوں نے برطانیہ کا جو اسمبلی ہے وہاں پر انہوں نے بل پیش کیا اینڈ وہ بھی ناکام ہوئی اس مقصد میں، وہ بھی چلی گئی۔ پھر اس کے بعد وہ جانسن منتخب ہوئے اور انہوں نے منتخب ہوتے ہی اعلان کیا کہ ہم اب بالکل کامیاب ہو جائیں گے اور اس میں ہمیں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آئے گا یورپی یونین سے باہر نکلنے میں۔ لیکن بورس جانسن بھی 2 دفعہ ناکام ہوئے، وہ بھی ان کو بھی اتنا آسان نہیں تھا 2 دفعہ، کیونکہ جو وہاں کی اسمبلی ہے اس میں لیبر پارٹی اور دوسرے پارٹیز کے لوگ اکثریت تعداد میں تو نہیں تھے، لیکن کافی زیادہ تعداد تھی۔ جس طرح سے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی بھی بل پاس کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ایک محلوط سی حکومت ہے، یعنی ڈپینڈنٹ رہنا پڑتا ہے پوزیشن پر۔ تو وہاں پاکستان کی مثال میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں تاکہ معاملات بہت سمجھ میں آئے اور بہت واضح ہو۔ تو وہاں پر شروع میں بورس جانسن کو بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اینڈ دن انہوں نے اسمبلی کھولنے کا اعلان کیا اور ری الیکشن کا اعلان کیا۔
ابھی 12 دسمبر کو انتخابات ہوئے برطانیہ میں، اور اس کا مین ایک نعرہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ بریگزٹ اور نو بریگزٹ. بریگزٹ نعرہ تھا کنزرویٹو پارٹی کا، اور لیبر پارٹی کا نعرہ تھا کہ نو بریگزٹ، یعنی ہم نہیں نکلنا چاہتے. تو پھر عوام نے وہی فیصلہ دیا جو ریفرینڈم میں دیا تھا، اور کہیں اس سے زیادہ لوگ کنزرویٹو پارٹی کو ووٹ دیا، اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم نکلنا چاہتے ہیں. تو تقریباً 365 آئی تھنک یہ وہ سیٹیں لی ہیں کنزرویٹو پارٹی نے، اینڈ لیبر پارٹی نے تقریباً 203 سیٹیں لی ہیں. تو یہ اب اکثریتی جماعت بن گئی ہے کنزرویٹو پارٹی، اور اب ایسا لگ رہا ہے، بلکہ واضح ہو گیا ہے کہ بورس جانسن جو ہے وہ بریگزٹ ڈیل کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب بریگزٹ ڈیل کیوں ہو رہا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے. اور یہ جو ہے اس سوال کے میں جب دیکھ رہا تھا تو بہت کچھ اس حوالے سے لکھا گیا ہے، مگر 2-3 اہم پوائنٹس ہیں جو مجھے لگے جس پر ہم نے بات کرنی ہے. پس پردہ کیا ہو رہا ہے یہ تو وہ لوگ جان سکتے ہیں جو اس کے پیچھے ہیں، لیکن جو بتایا جا رہا ہے عوام کو اور وہاں کا میڈیا بتا رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ خود مختاری. برطانیہ چاہتا ہے کہ وہ ایک خود مختار ریاست بن جائے، اور وہ اپنے فیصلے خود کرے، نہ کہ یورپی یونین کے جو فیصلے ہیں وہ مزید وہ مانے، کیونکہ اس میں جتنے بھی ممالک ہیں 28 ممالک، یورپی یونین کا ایک پارلیمنٹ ہے اینڈ کیپٹل ہے، وہ نام ہے برسلز. تو وہاں پر جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ تمام 28 ممالک کو ماننے پڑتے ہیں. تو اب برطانیہ نے کہا ہے کہ ہم نہیں مان سکتے مزید ان کی باتیں یا ان کے جو بھی قانون سازی ہے. تو اس لیے وہ ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دی سیکنڈ پوائنٹ از امیگریشن، کہ کوئی بھی 28 ممالک ہے، اس میں سے 27 میں سے کوئی بھی باشندہ آئے، وہاں پر رہیں، وہاں پر کاروبار کریں، لین دین کریں. تو اب برطانیہ کو اس چیز سے بھی مسئلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں پر جابس ہے ہماری، لوگ جاب جب کریٹ ہوتی ہیں تو باہر سے لوگ آتے ہیں. ایون آپ نے سنا ہے کہ پاکستان، افغانستان اینڈ انڈیا سے بھی لوگ جاتے ہیں، سری لنکا سے برطانیہ میں جاب کرنے کے لیے. تو یہ ایک مین مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے سب، جہاں جو جابس ہیں وہ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو ملنی چاہیے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قانونی وہ چاہتے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جو مرکزی اسٹاک ایکسچینج ہیں وہاں سے. تو یہ مطالبات ہے اور ان کے یہ پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ یورپی یونین سے باہر نکل جائے. مگر یہ اتنا آسان اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جو یورپی یونین کے ممبر ممالک ہیں یا جو مینجمنٹ ہے ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم برطانیہ کو اتنا آسانی سے باہر نکلنے دیں اور ان کو کوئی چیلنجز کسی قسم کی چیلنجز کا سامنا نہ ہو تو کل پھر ایک اور ملک بھی یہ مطالبہ کرے گا، وہ بھی یورپی یونین سے نکل جائے گا. تو اس طرح سے ایک ملک نکل کر یورپی یونین ایک طرح سے ختم ہو جائے گا، اور آئی تھنک پھر ان کے زوال کا وقت شروع ہو جائے گا یورپی جو جتنے بھی ممالک ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ ڈیل اور نو ڈیل کیا ہے. اس میں برطانیہ یورپی یونین سے باہر نکلتا ہے، ان کا معاہدہ ہوتا ہے ود ڈیل. تو ود ڈیل معاملہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ یا تو تجارت سے متعلق کسی قسم کی ڈیل کریں گے کہ جو 27 ممالک ہے باقی برطانیہ اس کے ساتھ تجارت کرے، کسی خاص قسم کا ٹیکسز وغیرہ اس پہ نہ لگے، یا شاید امیگریشن ویزا پالیسیز ہو کہ برطانیہ کے جو سٹیزنز ہیں ان کو آسانی ہو باقی 27 ممالک میں جانا. اسی طرح کا کوئی معاملہ تو وہ ڈیل میں آئے گا. یا اگر برطانیہ چاہے کہ نا ہم بالکل انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، ہم بالکل علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، اپنے تمام معاملات ہم ہینڈل کر سکتے ہیں، تو پھر وہ نو ڈیل ہوگا.
تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ڈیل ہوتا ہے نو ڈیل ہوتا ہے، اور اگر ڈیل ہوتا ہے تو کس طرح سے ڈیل ہوتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اگر نو ڈیل ہوتا ہے تو یہ برطانیہ کے لیے بہت مشکل اس لیے ہوگا کیونکہ ایک 27 ممالک کے ساتھ ایک دم سے ویزے کا معاملہ شروع ہو جائے گا. اینڈ اگر یہ تجارت کریں گے تو تجارت بھی بہت مشکل ہو جائے گا اس 27 ممالک کے ساتھ. تو یہ کافی سارے چیلنجز ہیں جن کا سامنا برطانیہ کو اب کرنا پڑے گا. ان کی معیشت اور ان کی جو جابس وغیرہ بہت ساری چیزیں اس میں اب شامل ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ مستقبل میں اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں. تو اسی بریگزٹ ڈیل سے متعلق یا بریگزٹ سے متعلق مزید خبریں بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا کہ اس میں اب مستقبل میں کیا ہوتا ہے یا کیا اپڈیٹس آتی ہیں. ایک پلے لسٹ میں بناتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے جنید ٹی وی. تو آپ جائیں سبسکرائب کریں میرے چینل کو تاکہ ایک معلوماتی ویڈیوز آپ سے کبھی مس نہ ہوں. یہ چینل میں نے خصوصی طور پر بنایا ہے بین الاقوامی خبروں پر کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ، چائنا اینڈ یورپ میں کیا ہو رہا ہے. یہ تمام خبریں ہم آپ کے ساتھ اس چینل کے ذریعے سے شیئر کریں گے. تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل جنید ٹی وی اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.